انسان رمضان المبارک کے مہینے میں نیک بننے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنی صحبت پھر بھی نہیں بدلتا۔ جو اس کے برے دوست ہیں نا، وہ برے دوست اس کے ساتھ پھر بھی اٹیچ ہوتے ہیں، وہ ان کی مجلسوں میں پھر بھی جا رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ پھر بھی بیٹھ رہا ہوتا ہے، اور برے دوست پھر اس انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ انسان تو چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، لیکن برے دوست نہیں چاہتے تو وہ اس کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ برے دوست، ہمارے حضرات نے فرمایا کہ ایسا مقام رکھتے ہیں کہ شیطان سے بھی زیادہ برے ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کا کام فقط وسوسے ڈالنا ہے، وہ اس حد تک ہے، آپ سے گناہ کروا نہیں سکتا، وسوسہ ڈالے گا، کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ کے اختیار میں۔ برا دوست ہاتھ پکڑ کر تانے دے دے کر آپ سے گناہ کروا لے گا۔ ایک نوجوان تھا، اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا، تو اس کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا یونیورسٹی کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا کہ امی میں یونیورسٹی جاتا ہوں، میں ڈرگز نہیں لیتا، سگریٹ نوشی نہیں کرتا، لیکن جو میرا سرکل ہے، میرے کلاس میں جو میرے ساتھ پڑھتے ہیں، روم میٹ ہیں، کلاس فیلو ہیں، میرے دوست ہیں، وہ سب ڈرگز بھی لیتے ہیں اور سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں۔ اب میں نے اپنی شرٹ پر لکھا ہوتا ہے نو ڈرگز نو اسموکنگ، لیکن جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا، اب ان دوستوں کے درمیان ڈرگ لینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیکٹ ہوتا ہے، اس میں سے پہلا دوست تھوڑی ڈرگ لیتا ہے، پھر وہ اگلے کو پاس کرتا ہے، وہ لیتا ہے، اگلے کو کرتا ہے، وہ لیتا ہے، تو یوں سرکل میں سب ڈرگ لیتے ہیں۔ جب وہ ڈرگ میرے پاس آتی ہے نا تو میں لیتا نہیں، میں اس کو آگے پاس کر دیتا ہوں۔ تو کچھ دن تو یہی سلسلہ رہا، کچھ دن کے بعد اب اس سرکل میں لڑکے بھی موجود ہیں، لڑکیاں بھی موجود ہیں، انہوں نے مجھے مذاق بنانا شروع کر دیا، یہ تو ممی بوائے ہے، یہ تو برگر بوائے ہے، یہ تو مما کا بیٹا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں مرد کیا ہوتا ہے، یہ تو بچہ ہے ابھی، اس طرح کے تانے دینا شروع کر دیے۔ اب ظاہری بات ہے، اب آپ خود بتائیں، ایک نوجوان کو جب لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی اس طرح کے تانے دیں گے کہ تو مرد ہی نہیں ہے، تو وہ پھر مرد بننے کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جبکہ عقل بھی ابھی کچی ہے، تو پھر وہ مرد بننے کی کوشش میں ڈرگ بھی لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس بچے نے یہ کہا کہ اب امی یا تو میں یونیورسٹی چھوڑ دوں یا مرد بن جاؤں، دو ہی آپشن تھے، تو میں نے یونیورسٹی کو چھوڑنا زیادہ بہتر سمجھا۔ تو اس طرح برے دوست انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، تانے دے کر، ہاتھ پکڑ کر۔ تو یہ تین وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان رمضان المبارک میں بھی نیکی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، نہیں کر پاتا، توبہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے تو فیور کی کہ شیاطین کو بندوا دیا، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری فیور کی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس رمضان میں میرے بندے عبادت کریں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کو زیادہ عبادت کرنے کا ابھی تجربہ تو نہیں ہے، یہ زیادہ عبادت تو نہیں کرتے کیونکہ پورا سال انہوں نے عبادت ہی زیادہ نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے اعمال کا ریٹ بڑھا دیا، یہ فیور کی اس رمضان میں کہ میرے بندے عام دنوں میں جب تم فرض پڑھتے ہو تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، رمضان میں جب تم فرض پڑھو گے تو تمہیں 70 فرض کے مطابق ثواب مل جائے گا۔ تو اعمال کا ریٹ بڑھ گیا، انسان صدقہ کرتا ہے تو ریٹ بڑھ جایا کرتا ہے، انسان اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور اس کو زیادہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی فیور ہے۔ اس لیے کہا کہ رحمت حق بہانہ می جوید، وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندوں کو معاف کس طرح کرنا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ میرے بندوں کے گناہ معاف ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فیور کی۔ پھر اس رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ایک اور فیور کی، وہ یہ کہ انسانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ فرما لیا کہ میرے بندے اس رمضان میں میری رحمتیں عروج پر ہوتی ہیں، تم دعائیں کرو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الرحمن، روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا رحمان سے ملاقات کے وقت۔ اب افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس وقت میں ہم کھانے پینے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں،
ہمارا نفس کہتا ہے اب یہ بنوا لو بھئی، ابھی تک سموسے نہیں آئے، ابھی تک رول نہیں آئے، اور بھی مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں، زیادہ تفصیل بتائی تو سب کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، تو اس لیے سموسے اور رول تک کافی ہے۔ تو اس وقت ایسا ہمارا نفس ہمیں بہکاتا ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ عین دعاؤں کی قبولیت کے وقت میں آپ دیکھیں گے ہمارا دھیان اس طرف ہوگا۔ گھر کی خواتین ابھی یہ بنانا رہ گیا، ابھی وہ بنانا رہ گیا، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ افطار سے کم از کم زیادہ نہیں تو 10-15 منٹ پہلے سب چیزوں کو بنا لے، دسترخوان پر لگا لیں، اور اس کے بعد آخری 10-15 منٹ اللہ سے دعا مانگیں۔ ساری زندگی ہم شکوے کرتے رہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری یہ مشکلات ختم نہیں ہو رہی، اب اللہ رب العزت کی دعاؤں کا وعدہ ہے اور ہم اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، تو پھر قصور تو ہمارا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو رحمتیں ہیں، رحمت فرما رہے ہیں، دعائیں قبول کر رہے ہیں، ہم ہی عین موقع پر ادھر ادھر متوجہ ہو گئے۔ اور پھر آج کل تو ایک اور معاملہ ہے رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کو اس طرف متوجہ کر لینا اور آپ پھر دعاؤں سے اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ میں ذرا رمضان ٹرانسمیشن دیکھ لوں، میں ذرا دین سیکھ لوں۔ 11 مہینے دین نہیں سیکھا، جب قبولیت دعا کا وقت تھا تب آپ کو دین سیکھنا یاد آ گیا۔ رمضان ٹرانسمیشن والوں نے بھی دیکھیں، ان کو بھی کیسی پٹی پڑھائی گئی کہ تم نے بھی ایسے موقع پر ٹرانسمیشن رکھنا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور زیادہ عروج پر ہوگی، وہ دعائیں قبول کرنے والی ذات ہوگی، اس وقت دعائیں قبول ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لو۔ اختلافی مسائل علماء کو بٹھا کر آپس میں بات چیت کر لو، جی آپ کے نزدیک افطار کرنے کا وقت کیا ہے، آپ کے نزدیک وقت کیا ہے، آپ کے نزدیک سحری کا وقت کیا ہے، آپ کے نزدیک سحری کا وقت کیا ہے۔ 1400 سال پہلے امت کے علماء نے، اکابر نے ان تمام معاملات کو کتابوں میں لکھ دیا۔ آپ مسجد کے امام صاحب سے، عالم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو 1 منٹ میں بتا دے گا اب افطاری کا وقت 10 منٹ پہلے ہے یا 10 منٹ بعد ہے۔ مختلف مسالے کو بٹھا کر ان کا کام لڑوانا ہے تاکہ ہمیں ریٹنگ ملے اور ہمیں ہمارا چینل عروج پر جائے، بس یہ کام ہو رہا ہے اور ہم ان کو ریٹنگ دے رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ وقت ٹرانسمیشنز دیکھنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت توبہ استغفار کا ہے، مانگنے کا ہے، اللہ سے اپنی پریشانیاں ختم کروانے کا ہے، خوشیاں لینے کا ہے۔ لیکن اس وقت میں ہم ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ دین بھی تو گزرا ہے نا، اس وقت میں آپ دین سیکھ لیں، اس وقت میں نہیں سیکھنا، عین ایسے لمحوں میں سیکھنا ہے جب گولڈن ٹائم ہے۔ گولڈن ٹائم میں ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فیور کی کہ اعمال کا ریٹ بڑھا دیا، اور دوسری یہ کی کہ قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا۔ پھر چوتھی اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں یہ فیور کی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے بندے عین دعا کے وقت میں ادھر ادھر مصروف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا، ہمیں بے شک علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیور کیا کہ اس وقت میں سمندر کے اندر مچھلیوں کو، ہوا کے اندر پرندوں کو، اور بیلوں کے اندر چیونٹیوں کو حدیث مبارکہ میں حکم دے دیا کہ میرے بندوں کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی مغفرت کو، ان کی دعا کو بہانہ بنا کر اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور فیور کی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اتنا انتظام بھی کافی نہیں ہے، اور انتظام کرنا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے شب قدر عطا فرما دی۔ شب قدر وہ رات ہے کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں کے اوپر بھاری ہے، 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اس ایک رات میں کی گئی عبادت ایسی ہی ہے جیسے آپ نے 1000 مہینے عبادت کی ہو۔ اب 1000 مہینے کو جب آپ جمع تقسیم کرتے ہیں، ملٹیپلائی کرتے ہیں، تو وہ تقریباً 80 سال کی عمر بنتی ہے۔ اب 80 سال تو ہماری عمریں بھی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اگر کسی کی زیادہ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے وہ اوور ٹائم مل گیا اس کو، لیکن عمومی طور پر 60-70 سال ایک عمر ہوتی ہے اوسطاً اگر نکالی جائے، تو 80 سال کی عبادت کا ثواب ایک رات میں مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فیور کی۔ اب ہم ہی رات کو
سوتے رہے، ہم عبادت ہی نہ کر پائے، تو پھر اب آپ خود بتائیں کہ ہم نے فائدہ حاصل نہیں کیا نا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اور کتنی فیور کی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ہو سکتا ہے میرے بندے کمزور ہوں، وہ یہ کام بھی نہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری مہینے کا جو آخری دن ہوتا ہے، اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ اتنی مقدار میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں جتنی مقدار میں پورے مہینے میں جہنم سے آزاد فرمایا تھا اس ایک رات میں۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان 29 دن عبادت نہیں کر سکا، آخری دن تو ان کو احساس ہو جاتا ہے نا کہ یار 29 دن نہیں کر سکا، اب تو آخری رات ہے، آخری رات تو میں عبادت کر لوں۔ ہوتا ہے نا، دل میں احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، لیکن آخری رات ہے، چلو آخری رات میں اللہ کے سامنے عبادت کر لیتا ہوں، تو آخری رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ کی رحمتوں کا، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فیور کی۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا میرے کچھ ایسے کمزور بندے ہوں گے جو آخری رات بھی ان کو احساس نہیں ہوگا، وہ پھر بھی نادم و شرمندہ نہیں ہوں گے، رمضان پورا نکل جائے گا، لیکن وہ عید کی نماز تو پڑھنے آئیں گے نا۔ عید کی نماز تو گناہ گار بھی بندے کہتے ہیں یار عید کی نماز سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، چلو وہ پڑھنے چلے جائیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے ایک شخص سے کسی نے کہا کہ بھئی تم نے تراویحیں پڑھی؟ اس نے کہا بالکل نہیں پڑھی۔ اس نے کہا اچھا تم نے پھر یہ بتاؤ کہ روزے رکھے؟ اس نے کہا روزے بھی نہیں رکھے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ سوئیاں کھائیں عید کی؟ کہتا ہے اب کافر ہو کے تو نہیں بڑھنا نا، سوئیاں تو کھائی ہیں میں نے۔ تو عید کی سوئیاں تو پھر ہر ایک کو پسند ہوتی ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں چلو 2 رکعت جا کے پڑھ آتے ہیں، پھر مزے سے سوئیاں کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا میرے کچھ کمزور بندے ایسے ہوں گے جنہوں نے نمازیں بھی نہیں پڑھی ہوں گی، تراویح بھی نہیں پڑھی ہوگی، روزے بھی نہیں رکھے ہوں گے، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے لیے ضرور آئے ہوں گے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی انسان عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ کی رحمت اتنے عروج پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ نماز میں شامل ہوئے ان تمام کی مغفرت کر دی جائے۔ اب آپ بتائیں اللہ کی رحمت میں کوئی کمی ہوئی؟ اگر ہم ہی فائدہ نہ اٹھا سکیں پھر کمزوری تو ہمارے اندر ہوئی نا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے سے خوب فائدہ حاصل کریں، خوب اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ میں خود سے کیا مراد؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا خود ہیں، اپنا دیدار کروائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ خود مل جائیں کسی کو تو پھر اس کو کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک میں خود فائدہ اٹھائیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ روزے کے 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ عوام الناس کا روزہ ہے۔ عوام الناس کا روزہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک اگر ہم نے بھوک سے، پیاس سے اور میاں بیوی کے تعلق سے اپنے آپ کو بچا لیا تو ہمارا روزہ ہو گیا۔ وہ ان 3 چیزوں سے بچنے کو روزہ سمجھتے ہیں۔ یہ عوام الناس کا روزہ ہے۔ دوسرا اس سے اوپر کا درجہ ہے، وہ ہے خواص کا روزہ۔ وہ روزہ کیا ہے کہ خواص یہ کہتے ہیں کہ ان 3 چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے علاوہ غیبت سے، بہتان بازی سے، بد نظری سے، جھوٹ سے، ان تمام گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، ان تمام گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا تو یہ روزہ خواص کا روزہ کہلاتا ہے۔ تو عوام الناس کا روزہ، پھر اس کے اوپر کا درجہ خواص کا روزہ۔ تیسرا درجہ ہے اخص الخواص کا روزہ، جو اللہ کے نیک ولی ہوتے ہیں وہ ان کا روزہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان 3 چیزوں سے بھی بچنا ہے، کھانے پینے سے، جماع سے، اور ہم نے ان گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور تیسرا یہ کہ ہم نے اپنے دل کی کیفیات کو بھی درست رکھنا ہے اور ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزارنا ہے۔
تو وہ اپنے دل کی کیفیات کو بھی نہیں بھٹکنے دیتے، اپنے دماغ کو بھی دائیں بائیں نہیں بھٹکنے دیتے۔ تو یہ اخص الخواص کا روزہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے تقریباً 6 روزے تو آج مکمل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، لیکن ہم آگے یہ کوشش کریں کہ اللہ اب تک ہم نے عوام الناس والا روزہ رکھا، اب کل سے آپ ہمیں اخص الخواص کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ دیکھیں، روزہ رکھنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور اس توفیق، اس روزے کا لیول کیا ہوگا وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا اگر اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو ہم یہ بھی اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ آپ ہی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ دیکھیں، ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گناہوں پر مجھے ندامت نہیں ہوتی، تو وہ ندامت کی توفیق بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ تو اسی طرح اس روزے کی توفیق بھی اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ تو اس کے لیے ہم مختلف اوقات میں دعائیں مانگیں، سحری افطاری میں جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں ہم ان میں بھی دعائیں مانگیں، یقیناً اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان المبارک میں کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، اور ہمارے جو گزرے ہیں روزے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور آنے والے وقت کے جو روزے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے۔